اللہ اللہ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں کہ جن میں آپ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان فرمایا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے تو راستے میں ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی اور اس کوڑے پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جو کہ بالکل گل سڑ گیا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوڑے پہ جو مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے، گل سڑ گیا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا۔ اگر یہ کسی کے نزدیک اہم ہوتا تو وہ اس کو کوڑے پہ پھینک کے کیوں جاتا؟ لہذا اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کی حقیقت، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔ تو غور کیجئے کہ کتنے فکر انگیز انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ آخرت کی تیاری کی فکر میں رہتے تھے اور دنیا کو انہوں نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا۔ اسی مضمون پہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں سے گزرے تو آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت شہر ہے، صاف ستھرا شہر ہے، اور اس شہر کے باسی جو ہیں وہ بھی بڑے خوشحال ہیں، خوش لباس ہیں، صحت مند ہیں، اور اس شہر میں ہر طرف رونق ہی رونق ہے اور مال ہی مال ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنا اچھا شہر ہے، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت شہر ہے، اور اس شہر کے لوگ بھی کتنے اچھے ہیں، اور یہاں کا کام کاج، یہاں کا کاروبار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ کومنٹس کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر سے آگے روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے حواری بھی تھے۔ جب واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شہر تو بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔
اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں، اور گلیوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور ان میں سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہے۔ تو آپ کے حواری جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی جب ہم کچھ عرصے پہلے اس شہر میں سے گزرے تھے تو یہ شہر تو بڑا ہی آباد اور شاد تھا، یہاں کے لوگ بھی بڑے خوشحال تھے، اور کچھ عرصے میں ہی اس شہر کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہم کو بتایا جائے کہ ان شہر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اس شہر اور اس شہر والوں کا حال مجھ پر منکشف فرما۔ چنانچہ رب کریم نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، تم خود ان شہر والوں سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان شہر والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے شہر والو، تم پر کیا عذاب آیا، تم پر کیا مصیبت آئی جو تم اس تباہی اور بربادی کا نشانہ بنے؟ تو وہ جو مردے گلے سڑے ہوئے وہاں پڑے تھے، ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ مردہ بولنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ آنن فانن پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، کسی کو یہاں سے بھاگنے تک کا موقع نہ ملا، دیواریں گر گئیں، چھتیں ٹوٹ پڑیں، اور لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کس وجہ سے تمہیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا، کس وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم دنیا کی بیجا محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، اور دنیا کی بیجا محبت کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم دنیا سے بالکل ایسی ہی محبت کرتے تھے جس طرح سے کہ ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اس شیر خوار دودھ پیتے بچے کی طرف جب ماں آتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ماں کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہ ماں اس بچے سے دور ہو جاتی ہے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے اور ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، اور اپنی ماں کے فراق میں رونے لگتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم بالکل اسی طرح دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ جب دنیا کا مال ہمارے پاس آتا تھا اور دنیا کی عیش و آسائش ہمارے پاس آتی تھی تو ہم اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے کہ خوشی میں اپنے رب کو بھول جاتے تھے، اور خوشی میں جو بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی کر گزرتے تھے، اور خوشی میں وہ ہم نافرمانیاں کرتے تھے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اور جب دنیا کا ہمیں کوئی نقصان ہوتا تھا، دنیا ہم سے دور جاتی تھی، تو پھر ہم اتنا واویلا کرتے تھے اور اتنی تکلیف کا اظہار کرتے تھے کہ معاذ اللہ اپنی زبان سے کفریات تک جو ہے وہ بک دیتے تھے۔ تو جب دنیا آتی تھی تو خوشی میں اتنا خوش ہوتے تھے کہ اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور جب دنیا ہم سے دور جاتی تھی تو ہم اتنا غم کرتے تھے کہ کفریات میں مبتلا ہو جاتے تھے اور کفر تک بکنا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ بس اس وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا کہ ایسا زلزلہ آیا کہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتا، اتنے مردے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بول نہیں رہا،
صرف تو ہی بول رہا ہے، تو صرف تجھے کیوں قوت گویائی دی گئی؟ تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی ان باتوں سے بہت ہی نالاں تھا، اور میں اپنی قوم کی ان باتوں کو برا سمجھتا تھا، لیکن کبھی میں نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ تو ان برائیوں میں مبتلا تھے، اب ان کی حالت یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں، اور ان کے منہ میں آگ کی لگامیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی بات سن تو سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، آپ کو جواب نہیں دے سکتے۔ اور میری حالت یہ ہے کہ ابھی میرے لیے فیصلہ ہونا باقی ہے کہ آیا مجھے بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا یا ان سے دور کر دیا جائے گا۔ تو میں ان کی باتوں سے نالاں تو ضرور تھا، برا تو مجھے لگتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کو منع نہیں کیا، اس وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دیکھو، یہ ہے دنیا کی محبت، کہ جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوا وہ رب کی نافرمانی میں جا پڑا اور اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ حلال کی روکھی سوکھی کھا لینا اور موٹے ٹاٹ کے کپڑے پہن لینا، اس حالت سے بہتر ہے کہ تم اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا زبردست درس ہدایت ہے کہ آج فی زمانہ ہم بھی دنیا ہی کے مال و دولت، دنیا ہی کے عیش و عشرت اور دنیا ہی کے کھیل کود کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ بس دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی کوئی فکر ہوتی تو آپ خود بتائیے کہ کیا ہماری کوئی نماز قضا ہوتی؟ اگر واقعی آخرت کی کوئی فکر ہوتی تو فجر کے وقت ہم سوئے پڑے رہتے اور فجر کی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی۔ اگر کیا واقعی آخرت کی ہمیں فکر ہوتی تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ فراڈ کرتے، ان کا حق مارتے، ان پر ظلم کرتے۔ کیا واقعی اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوتی تو ہم ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیا کرتے؟ کیا واقعی ہمیں اگر آخرت کی فکر ہوتی تو کیا آج فی زمانہ مسلمان جو سود خوری میں، لوٹ مار میں، چوری چکاری میں مبتلا ہیں، وہ ایسا کوئی کام کرتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ یہ دنیا بالآخر ایک دن ہم کو تنہا چھوڑ دے گی۔ اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں چھوڑے، ہم دنیا کی بیجا محبت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجد کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں، پھر دیکھیے دل کو کیسا سکون ملے گا، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوارے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔